बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले तो अली ज़ैदी आपको और उस्मान डार आपको मैं इस चीज़ की खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने एक वो इनिशिएटिव लिया है कि जो नज़रिया हमारा जो हमारी गवर्नमेंट का नज़रिया है, जो हमने 25 साल, अब इंशाल्लाह संडे को 25 साल हो जाएंगे हमारी मूवमेंट को, तो इस मूवमेंट का बेसिस ही ये था कि हम एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर करना चाहते थे। इंशाल्लाह जब हमारे 5 साल कंप्लीट होंगे तो लोग कहते हैं ना कामयाबी क्या है, मेरी कामयाबी ये होगी कि मुल्क में गुर्बत कम होगी। पर अब जो UNDP की रिपोर्ट निकली है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई कि पख्तूनख्वा तकरीबन 2013 में सबसे पीछे रह गया था। एक तो वॉर ऑन टेरर भी थी और जो बिजनेसेस थी वो बंद हो रही थी, लोग आ रहे थे इस्लामाबाद। तो 2013 से 2018 तक जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई और अमीर गरीब का फर्क कम हुआ वो पख्तूनख्वा था UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक। तो जो हमें माशाल्लाह जो 2/3 अक्सरियत मिली थी उसकी मेन रीज़न ये थी कि लोगों के जो आम आदमी के हालात बेहतर हुए थे। तो 5 साल के बाद इंशाल्लाह जब हम फिर जाएंगे लोगों के पास, तो मैं कामयाबी ये समझूंगा, ये नहीं कि हमारे अमीर कितने अमीर हो गए, हमने कितने लोगों को गुर्बत से ऊपर लेके आए, उनको निकाला गुर्बत से। और ये जो आपने आज कदम उठाया, ये वो तबका है माहीगीरों का जो बहुत ही मेहनत कश और मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं। इनकी ज़िंदगी आसान नहीं है, क्योंकि जाते हैं, कभी मछली नहीं पकड़ी गई तो जिस तरह दिहाड़ीदार होता है, अगर उसको अगर नहीं दिहाड़ी मिली तो कई दफ़ा उनके घर में बच्चे भूखे सोते हैं। इसी तरह ये एक ऐसा प्रोफेशन है। और बदकिस्मती से जो अली ज़ैदी ने अभी बात की कि बड़े बड़े ट्रॉलर्स आते हैं बाहर के, करप्शन होती है, उनको आना नहीं चाहिए, उनको इजाज़त नहीं, लेकिन हम खुद उनके साथ हमारे लोग पैसे लेके उनको इजाज़त देते हैं और वो उतनी ज़्यादा हमारे इलाके से मछलियाँ ले जाते हैं। तो वो असल तो इफेक्ट बेचारा ये जो छोटा माहीगीर है ये होता है। तो इनकी, और अगर इसी तरह ही चलता रहा तो ये बेचारों के लिए तो आगे बहुत बुरे हालात हैं। लिहाजा ये जो आज आपने स्कीम इन कोलैबोरेशन, और मैं ये चारों बैंकों को भी इसमें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि चारों ही बड़े वो बैंक्स हैं जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। एक तो होता है ना, बैंक बना डिपॉजिट्स गवर्नमेंट के लिए, यानी गवर्नमेंट ने कर्जे लिए, बैठे बैठे पैसा बन गया। एक होता है जो एक्चुअली बैंक एक इंजन ऑफ ग्रोथ होता है इकोनॉमी के लिए, जो सारी इकोनॉमी उठाना शुरू करता है। तो ये इन चीज़ों से इकोनॉमी उठती है कि जब आप सस्ते कर्जे दें, और ये जो आपने अभी कामयाब जवान के अंदर इन माहीगीरों को कर्जे दें ताकि वो अपनी किश्ती खरीद सकें, वो फिर अपने जाल, अपने जो पकड़ने के लिए मछली नई जो दुनिया में इक्विपमेंट है वो खरीद सकें, फिर वो अपने आप को अपग्रेड कर सके। यानी ये जो, और अब मैरीटाइम इनकी मदद भी कर रही है कि वो कोल्ड बॉक्स या ये जो कोल्ड स्टोरेज मछलियों के लिए, ये बिल्कुल एक स्टेप आगे है। और इसी तरह ये जो सारा प्रोफेशन है मछली पकड़ने का, ये ऊपर जाता जाएगा और ये वैल्यू ऐड करता जाएगा। अभी हमारा वैल्यू ऐड भी नहीं करते, वो बेचारा मछली, वो सस्ती मछलियां भी बेच देता है। फिर ऊपर से कराची का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये जो आपने मेंशन किया, पोल्यूशन का। जिस तरह सारा वेस्ट कराची की सॉलिड वेस्ट और सीवरेज सारा जा रहा है समुंदर के अंदर, जो उसके अपने प्रॉब्लम्स है। तो ये डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर आपने बात की। मैं सबसे पहले तो इस पर कहूँ कि ये जो आपने आज काम किया माहीगीरों के लिए, मेरे ख्याल में ये इंशाल्लाह ये सारे लोगों की ज़िंदगियां बेहतर करेगा जो कि मेहनत कश लोग हैं। और इसके ऊपर मुसलसल इनको हम कोशिश करेंगे इनको अपग्रेड करने की। दूसरी चीज़, ये आपने फिशरीज़ की बात की। पाकिस्तान में इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, कई चीज़ों में पाकिस्तान में बहुत ही पोटेंशियल है, एकदम ही मुल्क ट्रांसफॉर्म हो सकता है। टूरिज़्म बहुत पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर बड़ा
بہت پوٹینشیل ہے. مثلا یہ صرف سوچا ہی ہے تو آج انقلاب آ رہا ہے اب زیتون کا. جس طرح جتنا اب زیتون کا درخت لگ رہا ہے یہ بالکل چینج کر دے گا. اگلے 2-3 سال میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں یہ اور وہ علاقے جدھر بڑے غریب لوگ رہتے ہیں, یعنی وہاں کچھ اگتا نہیں ہے, ادھر زیتون کے درخت آج اگ رہے ہیں, تو وہ لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گی آگے. میں کل بھی مینشن کیا کہ ایووکاڈو, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا یہ جو سارا علاقہ ہے یہ نارتھ آف لاہور سے آپ نارتھ چلے جائیں, سارا یہ جو علاقہ یہ ایووکاڈو کے لیے بہترین علاقہ ہے. ایووکاڈو ایک ویلیو ایڈڈ سبزی ہے جو سب سے زیادہ نیوٹریشن میں ہوتی ہے. تو یہ ساری نئی چیزیں آ رہی ہیں. پھر ایک جو ایران بڑا ایکسپورٹ کرتا ہے, جو کیا نام ہے علی اس کا, کیا نہیں وہ جو زعفران, وہ بھی ایک اب ایسی چیز ہے جس کے اندر اتنا ویلیو ایڈ, اور وہ اس جگہ پہ اگتی ہے جگہ اور کچھ نہیں اگتا. تو جو ہم اب اپنے ذہن لڑائیں گے, ہر جگہ پوٹینشیل. لیکن فشریز کی میں بات کر رہا تھا, اب کیج فشنگ ہے چائنا کے اندر, سارا ہمارا کوسٹ لائن پڑی ہے کراچی سے تھوڑا رائٹ لیفٹ پہ چلے جاؤ, ساری کوسٹ لائن پہ کیج فشنگ ہو سکتی ہے. یہ چائنا اس میں ایکسپرٹیز ہے. پھر دریاؤں کے اندر ہو سکتی ہے. پھر ہمارے پاس دریا ہے, کہیں بھی آپ کیج فشنگ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اور پوٹینشیل ہے. ہم اپنے لوگوں کی نیوٹریشن بھی, پروٹین لیولز بھی زیادہ کر سکتے ہیں. میں بینکوں سے صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو چھوٹے لوگوں کو قرضے دینا ہے, یہ اپنے سٹاف کو پلیز ٹرین کریں اس چیز کے لیے. ہم جو دیکھ رہے ہیں گھروں کے لیے جو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے, جو غریب لوگوں کے گھروں کے لیے قرضے ہیں, وہ ساری جگہ کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ وہ بینکوں میں جاتے ہیں اور وہ بینک ان کو صحیح طرح سروس نہیں کرتے. ان کے اندر بینکس کے اندر وہ ابھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ چھوٹے آدمی کو قرضے دے سکیں گھروں کے لیے. تو ادھر بھی پرابلم آ رہا ہے. اور یہ کامیاب جوان میں بھی پرابلم یہ آ رہا ہے کئی دفعہ قرضوں کا کہ وہ پروسیس بڑا سلو ہے. لیکن نئی چیز ہے, شروع ہوا ہے پاکستان میں ہاؤسنگ بھی پہلی دفعہ, مارگیج فائنینسنگ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ شروع ہوئی ہے. تو یہ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ یہ اٹھ جائے گا. لیکن میں پھر سے بھی بینکوں کو تاکید کرتا ہوں کہ اس میں پورا زور لگائیں. جو آپ نے آخری بات کی, یہ جو پولوشن کی, یہ بہت بڑا پاکستان کا پرابلم ہے پولوشن شہروں کا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ شہروں میں ان پلانڈ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, تو شہر پھیلتے جا رہے ہیں. جتنے شہر پھیلتے جا رہے ہیں ان کو پانی دینا, ان کا ویسٹ گندگی اٹھانا, یہ سارا بجلی وغیرہ امیونٹیز, یہ سب مہنگا بھی ہوتا جاتا ہے, مشکل ہوتا جاتا ہے جتنا شہر پھیلتا جاتا ہے. اور دوسرا ہماری جو ایگریکلچر لینڈ ہے, جس سے ہماری فوڈ سیکیورٹی, جدھر ہمیں لوگوں کے لیے اناج پیدا کرنا ہے, وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نے جو راوی سٹی لاہور میں بنا رہے ہیں, اور پھر لاہور کے اندر جو کہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں, اب ہم اوپر لے کے جا رہے ہیں بلڈنگز کو. اور کیونکہ یہ ہونا پڑے گا پاکستان میں, جتنی ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, اگر ہم اسی طرح پھیلتے جائیں تو نہ ہم پولوشن سے کوپ کر سکیں گے, نہ ہم اپنے لوگوں کو فوڈ سیکیورٹی دے سکیں گے, اور نہ ہی سروس کر سکیں گے, یعنی شہروں کے اندر جو امیونٹیز ہیں وہ نہیں دے سکیں گے. اس لیے یہ ضرورت ہے کہ ایک ماڈلز بنے نئے شہروں کے. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو کنونس کریں بنڈل آئلینڈ کا, کہ ایک زبردست ایک ماڈرن سٹی بنے جس کے اندر انوائرمنٹ کا دھیان رکھا جائے, جس کے اندر پاکستان کے اندر پیسہ بھی آئے, نوکریاں بھی آئیں. اس کی ضرورت ہے. اب پھیلتی جائیں گے شہر, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا آگے عذاب بنتا جا رہا ہے. اور اس میں پولوشن ایک میجر پرابلم بن رہا ہے پاکستان میں. لاہور میں آپ دیکھ لیں کہ لاہور کے اندر جو پولوشن لیولز اب ہیں وہ بچوں کی اور بوڑھوں کی زندگیوں پہ خطرہ ہونا شروع ہو گیا, جس لیول کی پولوشن چلی گئی ہے وہاں. تو اگر وہ پھیلتا گیا لاہور اسی طرح, تو اور زیادہ یہ پولوشن بڑھ جائے گی. اور تو کراچی کے اندر کیونکہ کبھی کسی نے غریبوں کے لیے گھر بنائے نہیں, یہ پہلی دفعہ بن رہے ہیں افورڈیبل ہاؤسنگ, تو وہ سارے جا کے کچی آبادیاں بن جاتی ہیں. 40% کراچی کچی آبادی ہے اب, کیونکہ وہ بیچارے, کیونکہ ان کے گھر نہیں بند, ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, تو وہ پھر یہ کچی آبادیوں میں رہنا شروع کر دیتے ہیں.
تو اس کے لیے ہم اب ایک پورا نیا پلان لے کے آ رہے ہیں, کچی وادیوں کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے, اور پھر یہ جو بنڈل آئلینڈ بن رہا تھا اس میں ہم نے یہ سارا جو سیوریج کا پانی آ رہا ہے سمندر کے اندر اس کو ٹریٹ کرنا تھا. تو ہمارے سارے ماڈرن پلانز بنے ہوئے ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اب ہم اس کی پولوشن کے اوپر بھی کوشش کر رہے ہیں. لاہور کے اندر جو اصل پولوشن کا پرابلم تھا ادھر بھی ہم نے اب یہ جو پوری قدم اٹھا رہے ہیں, جو نیا شہر بنا رہے ہیں اس کے اندر تقریباً 70,000 ہم نئے ادھر درخت اگا رہے ہیں یا پورا. سو یہ ایک پوری اب پلاننگ اب جو لاہور کے اندر 50 سائٹس کے اوپر میاواکی فارسٹ, یہ جو جاپنیز کا ایک آئیڈیا ہے, نئے چھوٹے چھوٹے ایریاز میں ایسے لگا رہے ہیں جو بڑا آکسیجن دیتے ہیں ماحول. تو یہ اب ہمیں سوچنا پڑے گا آگے کا. کراچی کا بھی سوچنا پڑے گا کہ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے پڑیں گے. اس طرح کا دریا سمندر کے اندر جو ہم پولوشن کر رہے ہیں, یہ ماہی گیروں کے بھی جو ارد گرد ہے ان کے لیے تو بہت مشکل ہے, وہاں تو مچھلی کھانے کے قابل ہی نہیں رہ گئی. تو اس کے لیے ایک علیحدہ پورا پروگرام ہم بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوشش کریں گے کراچی میں بھی یہ جو جا رہا ہے سارا گندگی سمندر کے اندر اس کو بھی ہم روکیں. میں آخر میں پھر آپ کو دونوں کو, علیہ آپ کو اور عثمان آپ کو مبارک دیتا ہوں, اور بینکس کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ یہ زبردست پروگرام ہے. ماہی گیروں کو جو مشکل زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے آپ سستے قرضے دے رہے ہیں.